अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। मौसम सरमा में हुकूमत पाकिस्तान ने एक ही महीने में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम पर ऐसा पेट्रोल बॉम्ब गिराया कि आवाम बिलबिला उठी। आम शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर आपको दिखाएंगे एक छोटी सी रिपोर्ट। रेगुलेटरी अथॉरिटीज वजारतों के मातहत आते ही हुकूमत की मनमानियां शुरू हो गईं। पहले कई माह बाद कीमतों में इजाफा नजर आता था और अब हुकूमत ने 15 दिन के वक्फे से ही इजाफा करके गरीब आवाम के लिए महंगाई का नया पहाड़ खड़ा करने की तैयारी कर ली है। 2 हफ्ते कबल ₹1.77 कीमत बढ़ाई गई और आज 1 फरवरी से मजीद ₹2.5 के करीब इजाफे का इतलाक कर दिया गया, जिससे पेट्रोल ₹70 और डीजल ₹80 तक जा पहुंचा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत करीबन $53 फी बैरल है। अगर आलमी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो हुकूमत को पेट्रोल ₹50 के लगभग मुहैया करना चाहिए। सवाल ये है कि मेट्रो बस मंसूबे पर तो अरबों रुपए की सब्सिडी दे दी जाती है, लेकिन पेट्रोल की कीमत, जिससे किरायों और अशिया जरूरत की कीमत में बराह रास्त इजाफा होता है, इसकी कीमत को क्यों बार बार बढ़ा दिया जाता है? ये बॉम्ब गिराया क्यों गया, ये तो आपने जाना। कुछ लोगों की भी राय हम यकीनन जानना चाहेंगे। जवाद मलिक इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं और वो किसी पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। जवाद, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये तमाम जो प्रोसीजर है अमल में आया, और हम देख रहे हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं बल्कि इस महीने में दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये पेट्रोल बम जो है वो आवाम पर गिराया गया है। क्या जनरली रद्द अमल आपको किस तरह का नजर आ रहा है लोगों का? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ये दूसरी बार फैसला किया गया है और एक महीने में 4 से 5 रुपए तेल बढ़ना, डीजल बढ़ना, पेट्रोल बढ़ना यकीनन एक अफसोसनाक बात है। आवाम के लिए ये किसी तरह बम से कम नहीं है। और आप देखिएगा कि इसका ये फ़र्क सिर्फ ये नहीं पड़ता कि जिस मैकेनिज्म से ये बढ़ा है उसी मैकेनिज्म से माशरे पर चीज़ों पर उसके असरात नज़र आने चाहिए, बल्कि आप देखिएगा कई गुना महंगाई पड़ेगी। फल वाला, कपड़े जवाद, आपसे हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज़ शायद किसी तकनीकी वजह की बिना पर हम तक नहीं पहुंच रही है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा चुनी जो स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें। शौकत यूसुफजई साहब PTI से हमारे साथ मौजूद हैं। राना अफजल खान साहब PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं। बैरिस्टर साहब, ये जिस वजह से गिराया गया वो तो हमने जाना, कुछ लोगों का भी रद्द-ए-अमल हम लेने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम लेंगे, और ये तो हमें लगभग पता ही है कि लोगों का रद्द-ए-अमल होगा क्या। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 4 महीने से जो कीमतें हैं वो बिल्कुल स्टेबल हैं, तो फिर ऐसी क्या जो ज़रूरत है वो आन पड़ती है हुकूमत को कि इस तरह की जो ज़्यादती है, इसको ज़्यादती कहना चाहिए, जो आवाम के साथ की जाती है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, अब पेट्रोल जो सा है वो भी लोगों की रीच से बाहर होता जा रहा है, क्या कहेंगे? आयशा, बहुत शुक्रिया, और मुझे आप ज़रा थोड़ा मौका देंगी तो मैं सारा का सारा जो इनका प्लान है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है ना, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके खर्चे, इनके जो है बादशाहाना ज़िंदगी है, उसको कहीं से तो फाइनेंस करना है ना, क्योंकि या नोट छापेंगे या कर्जे लेंगे, हाँ, या गरीब आवाम पे बोझ डालेंगे। टैक्स बेस बढ़ा नहीं पाए, एमनेस्टी स्कीमें देते रहे हैं, वो भी फ्लॉप हो गई हैं। उसके बाद आप देखिए कि यूरो बॉन्ड किया, बहुत सारे डेट लिया। अब ये पेट्रोल प्राइसिंग का स्कैम क्या है? ये इतना बड़ा स्कैम है कि जब $120 से कीमत इस साल जो 2016 है $20 तक आ गई थी, यानी $100 पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत कम हुई। और आपके मैं नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि को तो कोई रिलीफ नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि यहाँ US क्रूड बताया जाता है, जो है ब्रेंट क्रूड का बताया जाता है, हालांकि जो पेट्रोलियम प्राइस है वो वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट एक क्रूड है उससे लिंक्ड है और उसकी प्राइस US और ब्रेंट क्रूड से भी कम होती है, तो लोगों को शायद मालूम नहीं है। तो आपके जो $53 बता रहे हैं नुमाइंदे, ये इस वक्त WTI उसको कहते हैं, वो तकरीबन $51 पे है, और भी कम है इससे। मसला क्या है? मसला इन्होंने ये किया है कि जब तो हुकूमत ने जो है अवाम को तोहफा देना होता था कि जी हम एहसान कर रहे हैं, सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, हर चीज बढ़ा के फिर हमने $2-3 कम करना है, तो फिर तो वजीर आजम साहब आते थे कौम को खुशखबरी सुनाने। लेकिन उसके बाद जब कीमत को बढ़ाना है तो कभी डार साहब आते हैं या कभी ओगरा नोटिफिकेशन जारी करता है। अब ओगरा को इन्होंने पिछले महीने घर की लौंडी बना दिया। आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बगैर आप रेगुलेटरी बॉडी
چیز کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. چاروں صوبوں کو اعتماد میں لینا ہے, یعنی آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس کو آگرہ کو بھی تابع کر لیا. اب ہوا کیا ہے؟ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی ماہ سے ہر مہینے پیٹرول پرائس جو ہے وہ ریوائز ہوتی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں جو ہے, تو عوام کو یہ جو بینیفٹ دیتے بھی تھے تو ایک مہینہ خوب اس پہ منافع کماتے تھے. اب جب ان کو لگا ہے کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں تو انہوں نے فورٹنائٹلی ریویژن پہ آ گئے ہیں. یعنی تو آپ یہ ایک مہینے کے اندر دو باری قیمت بڑھا کر عوام کو وہ ٹیکہ لگائیں گے. اور یہ سیلز ٹیکس اور دیکھیے ڈیزل جو ہے وہ سبسیڈائز ہونا چاہیے, زراعت, ٹرانسپورٹ, آپ کی بہت ساری انڈسٹریز پہ چلتی ہے. تو یہ جو اسکیم ہے عائشہ, یہ جو اسکیم ہے یہ اتنا بڑا اسکیم ہے, اس پہ آپ پورے پروگرام کر سکتی ہیں. اور ان کے جو فائنینشیل وزرڈز ہیں یہ جو ہیں جواد ملک صاحب نے جو بات کی ہے, غریب آدمی کو تو بتایا ہی نہیں جاتا. اس وقت پیٹرول پرائس جو سیلز ٹیکس اور ملک میں کسٹمز ڈیوٹی اور پی ڈی ایل ہے اس کے مطابق جو ہے کم از کم 50-55 روپے پہ آج بھی قیمت ہونی چاہیے. ملک آپ کہاں پر موجود ہیں, لوگوں کی کیا رائے ہے اس پر؟ آپ کی بات ہم نہیں پہنچ رہی تھی. میں پیٹرول پمپ پر موجود, ابھی میں ان سے ہم نے بڑے پریشان پیٹرول ڈیزل اور مہنگائی کی تیاری کر حال چیز بڑھ جائے گی. میکنزم ہونا چاہیے کہ پیٹرول تفصیلات اور پھر جتنا ہونا چاہیے اور ایک موقع نہیں ان کو فعال میرے ساتھ کان نظر آ رہے ہیں. گرا ہے دیا سلیکٹ کرتی ہے کریں عوام کو جو حل ہے یہ بم ایک پیٹرول کا بم بلز کا کیے ہوئے یہاں لاہور تو ہوتا ہے ہم نے ایک بھروسہ کر دیا ساتھ اچھا نہیں مزید کہا کہ نہیں ہے اس لیے کیونکہ غصے میں کرتا ہے میں بھی آ رہا ہے جانا چاہوں گا روپے کی سب ہے کہ ضرور زندگی کی جو چیزیں ہیں اس پر انٹرنیشنل قیمت انہیں 4 سے کر دیا ہے. کچھ میں چند کرنا چاہوں گا جو میں آپ کے کیا اس جو انڈر تنخواہوں کے لیے کسی طریقے چیئر میں بلائیں ان کی پاور کیا ان کی میں اپنا فیصلہ منسٹر کی غلط تاثر آزاد ہیں جو ہیں وہ پہلے کسی ایک جگہ سے ملتی تھی اب دوسری جگہ سے ملتی. پہلے بھی وہ کوئی بہت زیادہ خود مختار تو ہوتے نہیں تھے. دیکھیں اب پھر آپ دوسری بات کر رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں آپ نے تسلیم کر لیا کہ اوپر ہم نے اسی بات ہے انٹرنیشنل آپ دیکھیں ہوئی ہے تھے انہوں نے لگایا ہے میں قیمتوں کو بتانا چاہوں مہمان آئیں کہ کس ملک کیا ہے میں یورپ تو یہ کہیں گے یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ ہمارے بتایا کہ روپے کی جو چینجز تیسری کہ اور ٹیلی سبجیکٹ سب سے سستا
आज जो बावजूद आप के ऊपर सब वो महंगाई है और इस साल कम इन्फ्लेशन है, परफॉर्मेंस को देख फीसद जो टैक्स हुकूमतों की और वो तालीम उनके पास और एक बेटर गवर्नेंस। बैरिस्टर साहब मुझे टोटल फिलहाल इजाफा कैसे डिफेंड कर नागुज़ीर था जो 4 अरब गलत बात है करता हूं। हमारे साथ मौजूद है, चाहूंगी इसके बाद देखिए बात हुकूमत की कि सब्सिडी मार्केट को ₹10 लीटर दे रहे हैं, 70 तो इस पे हो रही है। तो आप सहूलत में एहसान कर रहे हैं, आज जाके देख रेडिया मरीज मर रहे में टीचर नहीं, लोगों को क्या बाहर से लोग आए खुशहाल मुल्क आवाम की प्रायोरिटी से शुरू करें, इश्यूज हल करें, स्कूल के इश्यूज हल करें, उसके बाद आप बड़े बड़े मंसूबे शुरू करें। ये तो बिल्कुल गरीबों की एक मजाक है। एक तरफ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, और ये कहते हैं जी हम मेट्रो बना रहे हैं। मेट्रो आप बनाए भाई, लेकिन वहां गरीब आवाम का रहे गवर्नमेंट बिल्कुल पे आवाम के मुतासर होंगे। डीजल लेकिन उनके किराए एक पूरी और ये जो वजारतों के अंदर साजिश है, पता नहीं जी, ये जवाब दे होना पार्टी इसीलिए चेक रखे। ये तो चेक एंड बैलेंस ये कहूंगा 18-30 वजारत, और ये जो आपने भाई हम पे आसान सब्सिडी नहीं लगा हुकूमत के कितना उसको हमने हमेशा अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं बढ़ा ₹10 का। अब उन्होंने मतलब ये है तरीके से लोगों तो करने के एक ही जगह तो अपनी कमी होता जा रहा है, और इसको पते कहते हैं वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें हम पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे इक्तिसादियत हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब आप हमें जरा कुछ समझाएगा, जब हमने हुकूमती मौक़िफ़ लिया तो हमें ये पता चला कि ऑलरेडी जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये कैसी सब्सिडी और कैसा रिलीफ दिया जा रहा है कि आवाम पर जो है एक ही महीने में दूसरी बार ये पेट्रोल बॉम्ब गिराया गया है? कुछ समझाइएगा। एक आम आदमी को भी तो समझ आनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी को ये टेक्निकल चीज़ों में उलझा कर शायद बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो कुछ ज़रा आसान अल्फाज में आप हमारे लिए इसको क्लियर कीजिए। हुकूमत का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब दुनिया भर में इंटरनेशनल प्राइस जब बढ़ती है
اور جتنی پرائز بڑھتی ہے اگر حکومت نے وہ پاس آن نہیں کیا، جس طرح اوگرا نے تقریباً 4 روپے کی گراوٹ تجویز کی تھی اور حکومت نے انکریز تجویز کی تھی اور حکومت نے 2 روپے بڑھائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومت کے ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 2 روپے کا گھاٹا ہو گیا. تو یہ حکومت جو سبسڈی کی طرف انڈیا دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے اوور آل جو ٹیکس کلیکشن ہوتی تھی مختلف تیل کی پروڈکٹس پہ، وہ ٹیکس کلیکشن کم ہو جائیں گی، کیونکہ جو اضافہ ہے بیرونی مارکیٹ میں وہ زیادہ ہوا ہے اور یہاں پہ اضافہ حکومت نے کم کیا ہے. لیکن محمد سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر بیرونی مارکیٹس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہم اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے 4 مہینے میں تو وہاں کوئی اضافہ نہیں ہوا، پرائسز تو وہاں پر سٹیبل ہیں. نہیں، اضافہ تو دیکھیں یہ آئل پرائزز کوئی لاسٹ ایئر $30 کے قریب چلی گئی تھی، اس کے بعد گریجول اس میں امپروومنٹ ہے اور ابھی کوئی $53 ہو گئی ہیں. لیکن جس حساب سے نیچے گئی تھی سہیل صاحب، اس حساب سے ریلیف تب بھی نہیں دیا گیا تھا عوام کو. یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے. حکومت نے پچھلے سال جب $30 آئل ہوا تھا تو حکومت نے اپنا ٹیکس بڑھا دیا تھا اور اپنا جو بجٹ خسارے کو کم کیا تھا. اور اب جب یہ چیز ریورس ہو رہی ہے تو حکومت جتنا پرائز بڑھ رہی ہے اس کا پارشل امپیکٹ پاس آن کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو پچھلے سال کی ٹیکس کلیکشن تھی اس کے مقابلے میں یہ حکومت کی ٹیکس کلیکشن کم ہوگی. مگر آپ کا کہنا بجا ہے کہ پاکستان میں آج بھی، جب میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں جتنے بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، جو انرجی ہے جس میں آئل گیس آ جاتا ہے، وہ 30% ٹیکس انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹ افیکٹ ایک عام آدمی پر ہوتا ہے. اس لیے جب بھی اضافہ کیا جاتا ہے تو عام آدمی کو یہ ڈائریکٹ متاثر کرتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے ٹیکس کی مد میں آئل سے حاصل کی جاتی ہے. صحیح. تو رانا افضل صاحب، پھر اگر جب پہلے بھی جب قیمتیں بہت کم تھیں تب بھی بجٹ خسارے کو کم کیا گیا تھا اور وہ جو زیادہ اضافی بوجھ تھا وہ عوام پر ڈالا گیا تھا، تو پھر آپ کی پرائورٹیز کیا اس طریقے سے سیٹ نہیں ہوئی کہ ایک عام آدمی کو جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے وہ کام کرنے کی بجائے آپ دوسرے کاموں کی طرف انویسٹ کرتے ہیں، دوسرے کاموں میں سبسڈی دیتے ہیں، جس میں کہ آپ کے اوپر الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہوتا ہے. جس طرح میٹرو بس کی بات کی جائے تو وہاں اربوں روپے کی سبسڈی، اور یہاں پر پیٹرول کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ہیں وہ مسائل ہی مسائل ہیں عوام کے لیے. دیکھیں عائشہ، آپ شاید بھول جاتی ہیں کہ یہی حکومت تھی جس نے 120 روپے یا 110 روپے جب لیٹر تھا اس کو کم کر کے ہم 50-60 پہ آ گئے، اور اب ہمیں اگر تھوڑا تھوڑا بڑھانا پڑا ہے. آپ نے اگر کم کیا بھی تھا تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوا تھا نا، اس کی وجہ سے کم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک دم سے قیمتیں گری تو آپ نے بھی کم کر دیا. آپ نے میری بات کا جواب دے دیا. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑی ہیں تو ہم نے تھوڑا سا بڑھا دیا اور ہماری ٹیکس ریکوری بھی تھوڑا سا. دیکھیں رانا افضل خان صاحب، 4 سے 5 روپے is not تھوڑا سا for a common man. نہیں، 15 روزہ کیوں کیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ جب وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، سہیل صاحب نے بھی بتا دیا کہ اس کے باوجود ہماری ٹیکس کلیکشن میں کمی آئی ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ دنیا کے اندر خوشحال قومیں جہاں پہ بہترین گورننس ہے وہ ہیں جہاں ٹیکسز زیادہ ہیں. آج ہم نے اگر ٹیکسز کو بڑھا کے تقریباً 62% بڑھایا ہے تو آج آپ کی صوبائی حکومتیں ہیلتھ پہ زیادہ خرچ کر رہی ہیں، ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کر رہی ہیں. کمپیریزن ہے کہ جہاں پر زیادہ ٹیکس ہے وہی خوشحال قوم ہے. خوشحال قوموں کے لیے اور بہت سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں جابز ہوتی ہیں، لوگ سٹیبل ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. نہیں، میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. یہ جو خوشحال قومیں ہیں وہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے عوام پہ خرچ کرنے کے لیے، اور یہ پیسہ جو کلیکٹ ہوتا ہے وہ عوام پہ ہی خرچ ہوتا ہے. آج اگر پاکستان اتنا مضبوط ہونے جا رہا ہے کہ وہ ایک 10-12 ارب ڈالر کا ڈیم خود بنانے کے لیے تیار ہے اور اس ڈیم کے اوپر 100 ارب کی زمین خرید لی گئی ہے، تو یہ سابقہ حکومتوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں اگر ایک شخص موٹر سائیکل چلاتا ہے اور اس کا 70 کلومیٹر ایک موٹر سائیکل 1 لیٹر میں چلتا ہے تو اس کی قیمت 2 پیسے بڑھی ہے. اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ حکومت کی صرف 2 پیسے قیمت تو نہیں بڑھتی، پھر سبزی بڑھتی ہے، پھر گوشت بڑھتا ہے، پھر دودھ بڑھتا ہے، پھر سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس کے لیے 2 پیسے نہیں بڑھتے. اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے دیا کہ آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 4% کے اندر ہے. اس ملک کے اندر 13% انفلیشن تھی پاکستان کے اندر، آج 4% ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ گورنمنٹ بھی بہتر سپینڈ کرنے کی پوزیشن میں آ رہی ہے. یہ بجٹ مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے. اور ایک بار پھر میں جواب دوں گا کہ آپ کسی بورڈ، یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو کو بلائیں، وہ بتائے کہ اس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں گورنمنٹ نے.
ٹھیک ہے جی بیرسٹر صاحب. دیکھیے رانا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں دفاع کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حقائق ہوتے ہیں. رانا صاحب 2013 میں آپ کی حکومت جب آئی تھی تو 5.2% انفلیشن تھی, کوئی 14% نہیں تھی. عوام کو گمراہ نہ کریں, آپ کے دور میں بلکہ 12-13% ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو جب یہ انٹرنیشنل پرائسز میں سپیس ملی تو آپ نے خوب جو ہے حکومت نے جو ہے ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا. جہاں تک آپ انکریز ان ریونیو کی بات کرتے ہیں, ایف ڈی آر رو رہا ہے, اس کے ٹارگٹ 3 سال سے میٹ نہیں ہو رہے, ایکسپورٹس 25% ڈاؤن ہے. آپ نے 3 سال میں 22 ارب ڈالر کے, سن لینا پلیز, 3 سال میں آپ نے 22.5 ارب ڈالر کے آپ نے فریش قرضے لے لیے ہیں. جو ڈیٹ ٹو لمٹ ریشیو ہے وہ 60%, جو سیلنگ ہے لمیٹیشن لا کی وہ 70% پہ آ گئی ہے. تو ہم کیوں قوم کو غلط بیانی کر رہے ہیں؟ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل سکا, میں نے شروع میں بھی گزارش کی تھی, وہ کون سی ایسی سائنس ہے جو پچھلے سال آپ نے تو ماہانہ بنیاد پہ پیٹرول پرائس ریوائز کی کیونکہ آپ خوب نوٹ کما رہے تھے, خوب ٹیکس کے پیسے کما رہے تھے, عوام پر بوجھ ڈال رہے تھے. جب 20 روپے لیٹر پیٹرول مل سکتا تھا آپ نے تب بھی 70 روپے کا دیا. آج یہ کیا راکٹ سائنس آ گئی ہے کہ آپ 15 روزہ قیمتوں کا تعین کر رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں بتا سکتے تو میں وزارت خزانہ کا آپ کو پلان بتا دیتا ہوں کہ جو 4 روپے انہوں نے مہینے کی اینڈ پہ لگانا تھا وہ 6 روپے بنائیں گے جب 15 روزہ بنائیں گے. نیپرا اس کے بعد جو ہے فیول پرائس ڈالے گی ڈومیسٹک کنزیومر پہ, اس کے بعد جو ہے ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بڑھے گی. اور ایک اور بات, 4 لاکھ ٹن ماہانہ پیٹرول کی کنزمپشن ہے پاکستان میں اور 6 لاکھ ٹن ماہانہ جو ہے ڈیزل کی کنزمپشن ہے. تو ڈیزل کو تو آپ سبسیڈائز نہیں کرتے, ڈیزل کو تو پیٹرول کا آدھا ہونا چاہیے تھا. آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز. اور جو مٹی کے تیل پہ آپ نے بہت گفٹ کیا ہے غریب متوسط طبقے کو, مٹی کے تیل کی تو کنزمپشن اب ہے ہی نہیں. مٹی کا تیل جو ہے صرف ڈیزل میں ملاوٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حقائق ہیں, قوم کو سچ بتانا سیکھیں خدا کے لیے. بحث بالکل اس کے اوپر ہوتی رہے گی. آپ ایک جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں اس وقت پاکستان کی, میں جاننا یہ چاہوں گی کہ کیا کوئی آواز بھی اٹھانے جا رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں, یہ اضافہ بے وجہ سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے, تو کوئی آپ لوگوں کا کوئی پلان ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں گے, اس کے لیے سٹینڈ لیں گے؟ بالکل, قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہم, اور اس کے لیے تاریخ التوا بھی جمع کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں عوام کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر یہ لاس میں جا رہا ہے یا ان کا بجٹ میٹ نہیں ہو رہا یا ان کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا ٹیکس کلیکشن کے لیے اگر وہ میٹ نہیں ہو رہا تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ تو ان کی اپنی نااہلی ہے, ان کے اندر اندرونی کرپشن ہے. دیکھیں آپ امیروں سے اگر آپ ٹیکس لیتے اور غریبوں پہ لگاتے تو فائدہ بھی ہوتا, عوام کو بھی فائدہ ہوتا اور اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں, عوام پہ ٹیکس ڈالتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ میاں صاحب پہ کیا فرق پڑے گا پیٹرول مہنگا اور ڈیزل میں؟ اب دیکھو نا, یہ مٹی کا تیل کون استعمال کرتا ہے؟ غریب استعمال کرتے ہیں نا. ایک اگر لالٹین ہے جہاں پہ بجلی نہیں ہے, لالٹین ہے, ڈیوا ہے, تو وہاں تو پیٹرول نہیں استعمال ہوتا, وہاں یہ مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے. اب اس کو بھی آپ نے مہنگا کر دیا. تو ڈائریکٹلی میں کہتا ہوں کہ غریب عوام پہ انہوں نے بوجھ ڈالا ہے. منان صاحب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ غریبوں پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو یہ منصوبہ بنا رہے ہیں, ہم وہ منصوبہ بنا رہے ہیں. لیکن جو ڈائریکٹلی دیکھیں نا, آپ منصوبے ضرور بنائیں لیکن غریبوں کے گلا نہ دبائیں, وہ ان کو بھی جینے کا حق دے. شوکت بھائی منصوبہ جو بنا رہے ہیں 12.5 ارب ڈالر کی بورونگ ہے ڈیم کے اوپر, قوم کو بتا نہیں رہے. 12.5 ارب ڈالر کی بورونگ ہے ورلڈ بینک اور IBRD سے. میں عرض کروں جی, باہر کی دنیا میں جب ٹیکس زیادہ لیتے ہیں نا, گورنمنٹ ٹیکس زیادہ لیتی ہے نا, تو اس کے وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. آپ لندن کی مثال دیں, آپ دوسری جگہ 40% اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں تو ان کی زندگی کتنی خوشحال ہوتی ہے, ان کی باقی چیزوں میں گورنمنٹ کتنی ریلیف دیتی ہے. یہاں تو ہر وقت انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے گلے پہ, کسی کو سانس ہی نہیں لینے دے رہے. تو یہ چیزیں نہیں چلے گی. یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے. اس کے خلاف ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے, اپنی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے, قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے, اور جو ہمارے سینیٹرز ہیں سینیٹ میں بھی اٹھائیں گے. آخر کیا مسئلہ ہے کہ اس حکومت کے کبھی ٹیکس پورے نہیں ہو رہے ہیں, کبھی ان کے پاس پیسے پورے, ہر وقت کرائسس میں, اور اتنا برڈن ڈالا جا رہا ہے قرضوں کا, یہ قرض ان کے کون ختم کریں گے. اور آپ یقیناً غریب عوام کا بھی خیال کریں گے جس کے پاس ابھی فی الحال جو بجلی ہے اس کی بھی لوڈ شیڈنگ 12 سے 14 گھنٹے تک چل رہی ہے, گیس بھی میں میسر نہیں ہے, اور اب پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں بھی آپ نے بڑھا دی ہیں. تو آپ لوگ اس حوالے سے کچھ خیال کریں گے؟ اور دوسرے شوکت یوسفزئی صاحب, آپ لوگوں کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ امید ہے کہ پاناما سے نکل کر آپ کچھ عوام کے مسائل کی جو بات ہے وہ بھی کرتے ہوئے
हुए हमें नजर आएंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ पनामा की बात करेंगे जिसकी समाअत अब पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोपहर की खबर के साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में चल रहे सबसे बड़े केस की। जी हां, तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन कल शाम में लार्जर बेंच के मोतबर जज जस्टिस सईद दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए और समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लेकिन कल की समाअत में हुकूमती टीम के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल शुरू किए तो अदालत की जानिब से सख्त तरीन सवालात और रिमार्क्स का सामना करना पड़ा। अदालत बोल पड़ी कि बच्चों और बाप का मामला एक दूसरे पर डालकर एक बड़ा जुआ खेला जा रहा है। लगता है मनी ट्रेल के हवाले से लीगी टीम अदालत को मुतमईन नहीं कर पाई। उधर कप्तान का मौक़िफ़ वही कि असल मनी ट्रेल इसहाक डार का बयान हल्फी है। अदालत सवाल करती है तो कतरी 1 कतरी 2 शुरू हो जाता है और हुकूमती वज़रा दूसरी जानिब इसहाक डार के बयान हल्फी को जबरदस्ती लिए गए बयान साबित करने पर माजी के केसेस का हवाला देते फिर रहे हैं। तो परसों शेख रशीद साहब ने भी एक पेशगोई की। किसने क्या कहा, पहले ये देख लेते हैं। मनी ट्रेल तो ये आ रहा है कि जी कतरी, बस सारी मनी ट्रेल कतरी है। अच्छा ये कतरी, एक मिनट, 7 महीने से कतरी कहीं नहीं था। ये जब से सुप्रीम कोर्ट में आया तो कतरी भी आ गया। हाँ, तारिक शफी का वो भी है, इनका वो जो जिससे गल्फ स्टील की थी, एक जगह कतरी का नाम नहीं है। जब से हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, कतरी 1 फिर कतरी मार्क 2। ये जो इसहाक डार साहब का इतराफी बयान ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो मनी ट्रेल है, इन्हीं के वकील ने अदालत में खड़े होकर कहा था जनाब हमारा केस पाकिस्तान से बाहर गलत अंदाज से हमारा केस प्राइम मिनिस्टर और जो उनके दरमियान जो अब ये वापस के वाले से बेंच से किया सवालात में जवाब नहीं आया और मैं और परसों का राज साहब आपके सख्त रिमार्क्स पढ़ती जा रही है क्या? बड़ी अच्छी बात है, सख्त सवालत अपने आप सफाई करे और बिल्कुल इस पे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हमारा दामन साफ है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। आपने वो नहीं सुनाया जो इमरान खान साहब ने कल कहा कि अदालत का फैसला जो भी आ जाए हम जो लेके असल माइंड सेट है कि अदालत आ जाएगा, केस खत्म हुआ, कहाँ फारग है दुनिया में जो आप डाल रहे हैं आगे चल आप होता है तो फिर पास दूसरा सवाल नहीं है, अभी सैटिस्फैक्टरी जवाब आते हैं लेकिन वक्त से वो पूछ रहे खुदा ना जब पा रहे क्या आपको जी है ना, अब फाइनल जजमेंट हो जाएगा कि या आप देखिए है कि फाइनेंस साल से ज्यादा अब मैं की सियासत है और फिर अब इल्जाम देना मेरा के तो ये साबित इसहाक डार की रिलाय करते हुए तो आप क्या है जबकि चुके हैं कि वो नुक्ता नजर से और क्या अभी वो इनको मुश्किल देखिए आपके मामला है
پندار صاحب کا جو انیشلی تو پی ٹی آئی اور کر رہے تھے اور جو ایسٹس کی ملکیت اور طور پر ثابت سارے سوالات کہیں زیادہ معاملہ سینسیشن کا سوال ہوتا ہے، بڑے مسئلے ہیں، لیکن یہی ہے کلا نے بارے معاملات جن سے سوال ان کے وکیل کوشن ہو رہا ہے، جو پرابلم یہ ہے، لیکن کہہ کہ جی وہ میرے دوسرے کولیگ آ کے دیں گے، ان سے جب عدالت پوچھتی ہے تو عدالت اب بڑی ایک مشکل میں اس لیے آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت ساری چیزیں کہیں لیکن وہ شاید اتنی نہیں لا پائے، لیکن جو وہ لا سکتے تھے انہوں نے دے دی، لیکن اب جو برڈن عدالت پوچھ رہی ہے یقیناً جی یہ تو یہ کیسے ہوئی ہے تو یہ بزرگ ان کا مقصد یہ ہے اسپیسیفک کا پرابلم ہے، یہ ایک پارلیمنٹری پروسیس اب ختم ہے کہ اگر اکاؤنٹ بنائے گی دیں گے ہی نہیں انداز کو تو وہ ذاکر وہ پرابلم کریٹ کب تک کریں، لیکن جو رسپانسر یہ بڑی افسوس کا نظام رکا ہوا ہے، جج صاحبان مکمل وقت دے رہے پیشنٹلی سن رہے وکیلوں مختلف مقدمہ، لیکن کہنے کہ ہمیں جواب ہو اور سب کی ہو، لیکن یہ کلین اور ریاست کر رہے ہیں پنڈال لگایا دیکھیں اتنا بڑا جھوٹ ان کا پارلیمنٹ کے سڑکوں پہ ہوتا ہے، کیوں نہیں آتے اسپیچ کرتے ہیں، ثبوت ہمارے پاس ثبوت عدالت اس دن میں تھا ایک میں تو تو یہ جو چیز انہوں نے نماز نہیں ہوگا ان کو صورت میں دینا ہوگا کہ یہ دیکھے نا اس میں گلف جیسے یادیں پہلے تو کہتے خود انہوں کہتے جی 12 ہم نے ادا کیا پتہ نہیں ہے لوگ لیتے جس کو ہم نے عدالت میں نہیں ہے کہ آگے بیرسٹر صاحب سے بھی مجھے پوچھنا ہے، لیکن آپ اپنی رائے دیجئے اس پر۔ دیکھیں یہ تو دیکھیں اس کی مجھے کوئی حیثیت اس لیے نہیں لگتی ہے نا کہ جب آپ کو یاد ہے کہ 2000 میں جب میاں صاحب نے ہیلی کاپٹر استعمال کیے تھے الیکشن کمپین میں، جب ان پہ وہ کیس آیا قطری خط آیا اس کے بعد اب دیکھو عدالت نے کر دیا عدالت ہے کہ کی ایویڈنس ہے دوست مماثلہ جا رہا ہے اور وہ میں وہ ہو سکتی کہ تشریف لائیں لیٹر کو اور کریں اور اس
پٹیشنرز کاؤنسل اگر یہ کروا پاتی ہے